السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم سورۃ العلق پڑھیں گے۔ میں بتاؤں گا کس طرح سے پراپر لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کس طرح سے الفاظوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ، اب میں نے قاف کو اور را کو موٹا کیا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو موٹا کرنا ہے، قاف اور را کو، اور اس کے بعد جھٹکا دینا ہے۔ جھٹکا کیوں؟ کیونکہ را الف کے ساتھ مل رہا ہے، اور الف کے اوپر جو آپ کو یہ سکون کا سائن نظر آ رہا ہے نا، الف پر جب بھی سکون آ جائے تو جھٹکے والی آواز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی، بسم رب، را کو موٹا کرنا ہے، باسین بس، میں رب، رب کنیکٹ ہو رہے ہیں آپس میں، تشدید یہاں پہ تشدید ہے، ٹھیک ہے، رب با کے ساتھ تشدید کا مطلب پیچھے والا لفظ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، اور یہ پڑھیں گے زیر کے ساتھ، اور رب کنیکٹ بی، ربی سانس بیچ میں نہیں توڑنی، ربی، ربی کل سیم اسی طرح کاف اور لام کو ملانا ہے، اور ربی الذی خلق، ذی کھینچنا ہے، اس کو زال زیر یا زی کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، زیر کسی لفظ کے نیچے زیر آ جائے اس کے بعد یا ساکن آ جائے تو کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خلق، خا اور قاف کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خلق الانسان من علق، خلق خا قاف دونوں کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، خا اور قاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ لام کے اوپر سکون کا سائن ہے تو پچھلا والا لفظ کنیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے الف، نیچے زیر ہے، اس کے نیچے الف اور نون آپس میں کنیکٹ ہوں گے، الف کے بعد نون ہے جس کے اوپر سکون ہے تو الف کنیکٹ ہوگا نون کے ساتھ۔ خلق الانسان، سین کو آپ نے کھینچنا ہے، سین کے اوپر زبر ہے اور الف ہے، اس کے بعد جس لفظ کے اوپر زبر آ جائے اس کے بعد الف آ جائے تو اس کو کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خلق الانسان من علق، من علق، عین کو پراپرلی گلے کے اوپر والی سے آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے۔ اقرأ، سیم ویسا ہی جیسے میں نے بتایا، قاف اور را کو موٹا کرنا ہے، اور یہاں پہ جھٹکے والی آواز ہوگی کیونکہ الف کے اوپر سکون کا سائن ہے، ٹھیک ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، را کو موٹا کرنا ہے، با کے ساتھ ملانا ہے، وربو، وربو کل، کاف لام کے ساتھ ملے گا، الف پھر کاف کے ساتھ ملے گا کیونکہ سکون ہے، دیکھیں تشدید اور سکون کا آپ لوگ کو رول پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تشدید کا مطلب یہ ہے کہ پچھلا لفظ کنیکٹ ہوگا اور اس کو اسی ہی جو اس کے اوپر سمبل ہوگا، سائن جو پیش ہوگا، زبر ہوگی یا زیر، اس کے ساتھ پڑھا جائے گا، پہلے کنیکٹ پھر اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ سکون ہے تو سکون پچھلا والا لفظ کنیکٹ ہوگا تو وہاں پر سکون کا مطلب رک جانا تھوڑی دیر کے لیے، ایک ہی لمحے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، ٹھیک ہے۔ الذی، اچھا یہاں پہ ذال کو کھینچنا ہے آپ نے کیونکہ نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ساکن ہے، ٹھیک ہے، یہ رول آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ الذی علم بالقلم، عین کو گلے کے اوپر والی سے آواز نکالنا ہے، ٹھیک ہے، عین لام کے ساتھ ملے گا، بل با زیر لام بل، ٹھیک ہے، ملیں گے آپس میں۔ قلم، قاف کو موٹا کرنا ہے آپ نے۔ علم الانسان ما لم يعلم، اب یہاں پہ عین کو گلے کے اوپر والی سے آواز نکالنی ہے، عین لام کے ساتھ ملے گا تشدید کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اوپر زبر ہے، میم اور لام آپس میں ملیں گے کیونکہ لام کے اوپر سکون کا سائن ہے۔ اس کے بعد الف اور نون آپس میں ملیں گے، نون پر غنہ کرنا ہے آپ نے، جہاں پنک یہ ریڈ کلر میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا، ان پر غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گرین کلر والوں کو موٹا کریں گے، ٹھیک ہے، اور بلو کلر والے جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہاں پہ قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو نا جیسے ایکو ساؤنڈ ہوتی ہے، اس کو جھٹکے والی آواز، جھٹکے والی یا حرارت والی آواز کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح علم الانسان ما لم يعلم، عین کو پراپرلی گلے کے اوپر والی چیز آواز نکالنا ہے، ٹھیک ہے. کلا ان الانسان لیطغی، لام کو اپنے لمبا کرنا ہے کیونکہ لام کے بعد الف ہے اور اس کے اوپر مدہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے تھوڑا سا لمبا بھی کرنا ہے مزید. کلا اچھا کتنی دیر کے لیے؟ 2 سیکنڈ کے لیے، 3 سیکنڈ کے لیے تقریباً، ٹھیک ہے. نون پر غنہ کرنا ہے آپ نے، نون لام کے ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے. پہلے الف نون کے ساتھ تشدید کی وجہ سے، پھر نون لام کے ساتھ سکون کی وجہ سے ملے گا، ٹھیک ہے. الف نون کے ساتھ ملے گا، آپ نے غنہ بھی کرنا ہے. کلا اچھا نون جب غنہ ہوتا ہے تو اس کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انسان لا یطغی، تو کو موٹا کرنا ہے، غا. اب دیکھیں یہاں پہ اس کے اوپر اس پر قلقلہ بھی کرنا ہے، تو کو موٹا بھی کرنا ہے. اس کے بعد غائن کو، اب یہاں پہ غائن کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کے بعد دیکھیں یہ جو کھڑی زبر ہے غائن کے اوپر ہے، تو یہاں پہ آپ نے جو سٹاپ غائن پہ اسی طرح ہی کرنا ہے کہ اس کے اوپر غائن کے بعد یا آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اینڈ پہ کسی کے وہاں پہ آپ رک رہے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ الف لگائیں گے ایک قسم کا، جیسے آپ یہاں پہ سٹاپ ہو رہے ہیں نا اب ہم جب سٹاپ ہوتے ہیں تو ہم اس پر سکون لگا لیتے ہیں، جیسے اب میں نے پڑھا بالقلم، میم پر رک گئے ہم. لیکن یہاں پر یہ اصول ہوتا ہے جب اینڈ پہ یا آ جائے، اب یہاں پہ اس کے اوپر اگر زبر ہوتا سمپل، یا اس کے اوپر کھڑی زبر ہے یہاں پہ چونکہ، تو اس کو تو مزید لمبا کریں گے نا. تو اب یہاں پہ تو ہم رک رہے ہیں، لایت ہو، یہ غلط ہو جائے گا، یعنی کہ غائن پر آپ نے سکون نہیں کرنا، رکنا نہیں ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس کے ساتھ کھڑی زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ رول ہے، یہ سٹاپنگ رولز ہیں، تو یہ آپ کو نا جب آپ کسی جگہ پہ سٹاپ ہوں تو یہ ذہن میں ہونی چاہیے بات، ٹھیک ہے. لیطغی اس طرح سے رکنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ تو جب اینڈ پہ کسی لفظ کے یا آ جائے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ آپ جب رک رہے ہوں تو یہاں پہ اب اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے. اور را، اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الف کے بعد نون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نون کے ساتھ نہیں کنیکٹ کر رہے. جب بھی سکون کسی لفظ کے اوپر سکون آ جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر تشدید والا لفظ آ رہا ہو تو ہم سکون والے لفظ کو بالکل سکپ کر دیتے ہیں، اس سے پچھلا لفظ تشدید والے لفظ کا کنیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ہم پرائورٹی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ار تو نون کو سکپ کر دیں گے. الف کو کھینچنا ہے، کھڑی زبر ہے اس کے اوپر. ہستغنا، دیکھیں سیم ویسے ہی ہم نے دوبارہ سے کیا، یہاں پہ ہم اس طرح سے ہم نے اینڈ کیا، ٹھیک ہے آیت کا. ان الی ربک الرجعی، اب یہاں پہ آپ نے غنہ بھی کرنا ہے نون پر، ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ کے لمبا کرنا ہے. الا، لام کو میں نے کھینچا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے. ربک، را کو موٹا کرنا ہے، رجعا، کاف کو را کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے. ربک الرجعا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کرنا ہے، رجع یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. عین پر رکنا نہیں ہے آپ نے، اس کو اس کے ساتھ ہی پڑھنا ہے آپ نے. اچھا اس کے بعد اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، را کو موٹا کرنا ہے، حمزہ یا کے ساتھ ملے گا کیونکہ سکون ہے ادھر، تا لام کے ساتھ ملے گا کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے، ٹھیک ہے. اَرَأَيْتَ الَّذِي، ذال کو میں نے کھینچا کیونکہ نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ساکن آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ینہا، ہا کو آپ نے ویسا ہی دیکھیں ہم نے اینڈ کیا تو اس طرح سے پڑھا، ٹھیک ہے، کھڑی زبر کے ساتھ. عبدا اذا صلی، اب دیکھیں یہاں پہ آپ جو ہے نا حرکت والی آواز ہوگی، ٹھیک ہے. اب یہ قلقلہ اس کو بولتے ہیں جو بلو کلر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عین کو پراپرلی گلے کے اوپر والی سے آواز نکالیں گے. اذا صاد کو موٹا کرنا ہے. اذا، ذال کو سافٹ جیسے اب زا ہے وہ سخت ہے، اس کو ہم زا پڑھتے ہیں، اس کو زا سافٹ ہوتا ہے. زبان کی نوک کو اوپر والے 2 دانتوں کے کناروں پر جب لگاتے ہیں تو سافٹ زا اس طرح آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے.
سواد کو موٹا کرنا ہے، اینڈ پہ ایک سواد اور لام آپس میں مل رہے ہیں تشدید کی وجہ سے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ سولا، بعد میں اس کو کھینچنا ہے کھڑی زبر کے سے. اور ٹھیک ہے، را کو موٹا کرنا ہے، حمزہ اس کے ساتھ ملے گا. اچھا، اور ان کان علی الہدی، ٹھیک ہے، یہاں پہ دال کو تھوڑا مزید کھینچیں گے کہ اس کے اوپر مدہ بھی ہے، ٹھیک ہے. او امر بالتقوی، الف اور واو آپس میں ملیں گے. امر، را کو موٹا کرنا ہے، با زیر تابت، کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے، ملیں گے آپس میں با اور تا. کو پھر تا اور قوف کے ساتھ، قوف کو موٹا کرنا ہے، قلقلہ کرنا ہے اس پہ، واو کو پھر جو ہے نا کھڑی زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، را کو موٹا کرنا ہے، حمزہ یا کے ساتھ ملے گا. نون پر غنہ کرنا ہے، الف اور نون ملیں گے. کذب، ذال کو سافٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. کاف اور ذال ملیں گے آپس میں. وَتَوَلَّى، واو اور لام آپس میں ملیں گے، ٹھیک ہے، تشدید کی وجہ سے، اور اس کو کھینچنا ہے پھر، ٹھیک ہے، لام کو. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، علم، لام آپس میں لام میم کے ساتھ ملے گا. یا اور عین آپس میں ملیں گے، یا عین کو پراپرلی گلے کے اوپر والی سے آواز نکالنا ہے، ٹھیک ہے. لام اور میم آپس میں ملیں گے. بی ان، الف اور نون آپس میں ملیں گے، اور نون پھر لام کے ساتھ اٹیچ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی تشدید ہے، اور پھر لام کو موٹا بھی کرنا ہے، اس پر کھڑی زبر ہے تو اس کو کھینچیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ بی ان اللہ، ٹھیک ہے، الف اور نون آپس میں ملے، پھر دون اور لام آپس میں ملے، ٹھیک ہے، پھر اس کو کھڑی زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد را کو موٹا کرنا ہے، اور اس کو کھڑی زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے. کلا لئن، ٹھیک ہے. اب دیکھیں لام کو ہم نے کھینچا تھوڑا سا. کلا لئل، اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ ہے، نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، لائی، اس کے بعد لئن کریں گے تو غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ نون کے بعد ڈائریکٹ تشدید آ رہی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. جب بھی نون ساکن یا کسی لفظ کے اوپر بھی سکون کا سائن آیا ہوا ہو نا، یہ سکون کا سائن ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا اس کو آپ نے اس کے بعد جب تشدید آ جائے تو اس کو سکپ کر دیں گے سکون والے سائن کو، ٹھیک ہے. تو حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ کلا لئن لم ینتہی، ینتہی، نون پر غنہ کرنا ہے آپ نے. لنسفعا بالناصیہ، اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک رول یاد رکھنا چاہیے آپ کو. جب بھی نون ساکن کے بعد نون، اب جیسے یہ نون تھا، نون ساکن کے بعد چھوٹا میم آ جائے، یا دو زبر، دو زیر، یا دو پیش کے بعد چھوٹا میم آ جائے، تو ہم اس کو آخر میں ہم نون کی آواز نہیں نکالیں گے، ہم نکالیں گے میم کی آواز، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ لنسفعم، اب لنسفعن کریں گے تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اب چھوٹا میم آ گیا ہے دو زبر کے بعد، تو اس کے بعد ہم اب دیکھیں لنسفعا بالناصیہ، ٹھیک ہے، صاد کو موٹا کرنا ہے. تو یہ رول یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. چھوٹا میم جب بھی دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد آ جائے، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ ہو نا، تو اس کے آخر میں میم کی آواز نکالیں گے، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. اب یہ دیکھیں نا، صاد کو موٹا، نون کو میں نے کھینچا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے. جب بھی کسی لفظ کے اوپر زبر آ جائے اس کے بعد الف آ جائے تو کھینچیں گے. صاد کو موٹا کرنا ہے. ناصیۃ، یہ ہمارے پاس تا ہے، اچھا یہ ہا کی شکل میں تا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے اس کو. اس کے نیچے زیر ہے، دو زیر ہیں، اچھا کا، اس کو کھینچنا ہے، زبر ہے اور الف ہے. ریبتن، خو کو موٹا بھی کرنا ہے، اس کو کھینچنا بھی ہے، زبر اور الف سے. تو کو موٹا کریں گے. اس کے بعد آخر میں ہا کی آواز، دیکھیں جب ہا کی شکل میں تا آ جائے تو اس پر جب ہم رکتے ہیں تو ہا کی آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے. یہ رول یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ،
نون اور دال آپس میں ملیں گے، قلقلہ کرنا ہے، عز عین کو گلے کے اوپر والی سے باہر نکالیں گے، زا کو سخت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، عزبانیہ، با کو کھینچنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، آخر میں ہا کی آواز نکالیں گے۔ یاد رکھیں آپ یہ کنفیوز نہیں ہونا، اس کو تا نہیں پڑھیں گے، جب رکتے ہیں اس لفظ پہ ہا کی شکل کے اوپر جب تا آ جائے، یعنی کہ ہا کی شکل والی تا کہہ سکتے ہیں ہم، چلو ٹھیک ہے، تو ہم پھر اس پر جب رکتے ہیں تو ہم ہا کی آواز نکالتے ہیں، تو ہم یہ رک رہے ہیں، اس وجہ سے ہا ہم پڑھیں گے، ویسے ہم اس کو تا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کلا، کلا کھینچنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، لا تطعہ، تو کو موٹا کرنا ہے، تطعہ واسجد واقترب، قوف کو موٹا کرنا ہے، تارب، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ کو بھی صدقہ جاریہ میں ثواب ملے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں جزاک اللہ، السلام علیکم۔